الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولم تؤمن، تینوں ایمان نہیں، یقین نہیں، بڑا کہاں ایمان تو ہے، ولیکن یطمئن قلبی ذرا دل تسکین ہو جائے گی۔ ایک تو کل یقین ہے، ایک علم و یقین ہے، ایک عین یقین، اکھا نہ دیکھنا، اکھا نہ دیکھ کے ذرا بہت یقین ہو جائے گا۔ بادشاہ نے مرادہ تھی نا اللہ میں دکھات، اللہ تعالیٰ فرمایا چار پرندے پڑھ، چار پرندوں کو پھر اس میں قرآن پاک تو پرندوں کا نام نہیں ہے، لیکن تفسیروں میں لکھا ہے کبوتر، کوا، مور اور مرغ، چار جانور۔ ان کو لے لے اور ان کو پکڑ کر ان کی سریاں اپنے پاس رکھ لو اور ان کا قیمہ بنا کے مختلف پہاڑوں میں رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ اپنی طرف۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بڑے بڑے عجیب واقعات ہیں۔ یہ کھالے کھانے والے بڑے بھاگیں گے نا، قربانی والے بڑے بھاگے، پاگل بڑے ہوتے ہیں کھانے لینے کو، اس کی زندگی نہیں سنتے ہیں۔ 170 سال عمر میں یہ ان کی زندگی تو سنو، اس کو نہیں سنتے، بہت لوگ پیچھے پڑے ہوئے راستے۔ تو ایسا کرے چار پرندے پکڑ لے، یہ پاس رکھ لے اور ان کا قیمہ بنا لے سارا، اور مختلف پہاڑوں میں رہتے جا کر۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، کہہ دینا یہ اللہ کی قدرتیں ہیں۔ کہ ایسا ہے کہ ہم نے پہاڑوں میں مختلف جگہوں ان کا ٹکڑے رکھ دیے، ان کا قیمہ رکھ دیا، سریاں پاس رکھ لی، پھر آواز دیتے ہیں، سری پاس آواز دیتے ہیں، اس قیمے سے جانور وہ ٹکڑے اٹھتے ہیں اور آپ کا جانور بن جاتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، کیا دینا جس کے کرنے والا وہ پیچھے ہے، جس کو ماننا چاہیے۔ اسی طرح مکمل کب ہو گیا، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہاں وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، ہاں اللہ کہتا ہے تو دیکھ لے، یقین ہو گیا، ٹھیک ہے اب جاؤ نبوت کے پاس۔ دنیا میں 4 بادشاہ گزرے ہیں جن کی پوری ورلڈ کی حکومت تھی، 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ مسلمانوں میں سلیمان علیہ السلام ہے اور ذوالقرنین جن کا واقعہ میں نے سورہ کہف میں بیان کیا ہے، اور کافر جو تھے وہ ایک نمرود تھا اور ایک بخت نصر تھا۔ نمرود اور بخت نصر، ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر یہ نمرود تھا، ان کے پاس گیا اور یہ سجدہ کرواتا تھا۔ جو اس کو سجدہ کرتا، قید پڑا ہوا تھا، اس کو تو گلا دے دیتا، اور جو سجدہ نہ کرتا اس کو گلا نہیں دیتا۔ قید پڑا ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے پاس گئے، لیکن اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتا سجدہ کرے گا تو پھر میں تجھے گلا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں سجدہ تمہیں نہیں کرتا۔ یہ ہے بادشاہوں کے ساتھ کیلا ٹکرا رہا ہے۔ آج اربوں کے حساب سے پاکستان کے اندر مسلمان ہیں، اربوں کے حساب 25 کروڑ تو ہے نا، کوئی بولتا نہیں ہے، ملک میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، بولتا ہی کوئی، اور یہ اکیلے بولے۔ وہ کہتا سجدہ کرے میں نہیں کرنا، اڑ گیا، اس کو گلا نہیں دوں گا، نہ دوں تیری مرضی، نہ گلا تو پھر کیا ہوگا، چلے گئے واپس، گلا نہیں کر۔ دیکھو جو تھیلا تھا یا بوری تھی نا، اس کے اندر ریت بھر دی ابراہیم علیہ السلام نے، یہ صحیح واقعہ ہے، تفسیروں کے اندر بھی ہے۔ تو دیکھ سو گیا، اور اس سے پہلے مناظرہ ہوا بادشاہ کے ساتھ۔ پہلا مناظرہ یہ تھا کہ میرا اللہ مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے، ان اللہ یحیی و یمیت، میرا اللہ مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کون سی بڑی بات ہے۔ اس نے 2 قیدی منگائے، ایک گناہ گار تھا اور ایک نیک تھا۔ نیک کو سزا دے دی، گناہ گار کو چھوڑ دیا۔
یہ کون سی بڑی بات ہے؟ وہاں ابراہیم علیہ السلام سوال کر سکتے تھے اس کو زندہ کر کے دکھا، لیکن یہ نہیں کہا، پھر وہ سوال کر دیا کہ میرا اللہ مشرق سے سورج چڑھاتا ہے مگر چڑھا کرتا، وہ بھی کہہ سکتا تھا چڑھا، لیکن اس کی عقل مت مانی گئی اس کی، فبہت الذی کفر وہ کافر حیران ہو گئی کیا بات ہے، پھر لاجواب ہو گیا، پھر سوال اس نے کو نہیں کیا، اس نے گلہ نہ دیا۔ وہ جو ریت بھری تھی نا، وہ آپ سو گئے جا کر، بی بی سارا نے کھانا پکایا، آواز دی کھانا کھا لو، اگر کس سے پکایا جو تم لے کر آئے تھے، آپ نے یہ معجزہ اللہ تک کر دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا، وہ ریت آٹا بن گیا، اللہ کر سکتا ہے، اللہ کی قدرتیں ہی ایسی ہیں جو سمجھ انسان کے ذہن میں نہیں آتی ہیں۔ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے، اور ٹکرا رہا ہے بادشاہ سے اکیلا، کوئی ساتھی نہیں ہے، باپ بھی اس طرف ہے، اکیلا ٹکرا رہا ہے۔ یہ سبق ہے دنیا میں مسلمانوں کے لیے کہ تم اللہ کے لیے ٹکرا جو بادشاہوں سے جو غلط ہے تم خاموش ہے۔ نساء مرد اور حاکم ہے، ان کا نفع دیتے ہیں، خرچ دیتے ہیں، اس کی حکمرانی نہیں چل سکتی۔ اس گھر کے اندر اور جو حکمرانی ہوگی وہ گھر برباد ہو جائے گا، اللہ کا نظام ختم ہو جائے گا اس گھر کے اندر۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ نے معجزہ دکھایا، وہ ریت کو آٹا بن گئی۔ یہ تھا عین الیقین کے بعد حق الیقین بھی ہو گیا، علم الیقین بھی ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کامیاب کرتا ہے، اکیلے ٹکرا رہے ہیں، کوئی ساتھی نہیں ہے، باپ بھی اس طرف ہے، بادشاہ کی طرف ہے، ٹکرا رہے ہیں۔ یہ سبق ہے مسلمانوں کے لیے کہ اکیلے میری خاطر لڑو گے تو میں تمہارا ساتھ دوں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔